بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا۔ اب وضو کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ کس طرح ہوگا، آپ اس کو سمجھنا ہے۔ سوال: وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: صاف برتن میں پانی لے کر پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو، قبلہ کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ملے تو کچھ نقصان نہیں ہے۔ آستین کہنیوں سے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹھوں تک دونوں ہاتھ دھو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو، مسواک کرو۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو، پھر 3 مرتبہ منہ دھو۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ نہ دھونا چاہیے۔ پھر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھو، پھر دائیں ہاتھ 3 بار، پھر بائیں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح، پھر گردنوں کا مسح۔ مسح صرف ایک ایک مرتبہ کرنا چاہیے، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ پہلے دائیں پاؤں پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے۔ تو یہ تھے وضو کا طریقہ۔ اب نماز کا طریقہ آپ سمجھیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھو، دائنا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، الحمد شریف پڑھو یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو، پھر سورہ اخلاص، یک اور کوئی سورہ یاد ہو تو پڑھو، پھر اللہ اکبر رکوع کر کے جھکو، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو، رکوع میں تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسمیہ یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تحمید یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھ لو، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں اسی طرح جاؤ، پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھو۔ یعنی یہ سارے اصول بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کا اس طرح طریقہ ہونا چاہیے۔ سجدہ کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ کہو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہو اور دوسرا سجدہ اسی طرح پکڑو، پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو۔ سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت شروع ہوئی، تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھو، اور اگر کوئی سورہ ملے دونوں سجدہ کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ، پھر تشہد پڑھو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا پڑھو، پھر سلام پھیرو، پہلے دائنی طرف پھر بائیں طرف، سلام پھیرتے وقت داہنی اور بائیں طرف منہ موڑ لو۔ یہ 2 رکعت پوری نماز ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام پڑھو اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، اور ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ یعنی کندھوں سے اونچے نہ کرو۔ دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو۔ یہ تھے نماز پڑھنے کا پورا اصول اور طریقہ بتایا گیا تھا اس کے اندر۔ اب یہاں پہ سوال کے ذریعے آپ دیکھیں آپ کیا بتا۔ سوال: دونوں سجدہ کے درمیان تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جواب: داہنا پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں، اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے۔ سوال: امام منفرد مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، امام منفرد اور مقتدی میں نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف اور سورہ پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ
اور الحمدللہ شریف پڑھنے کے بعد مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعت میں چپ چاپ کھڑا رہنا چاہیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں اور منفرد تسمیہ کے ساتھ تحمید بھی کہہ سکتا ہے، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ سوال: نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں؟ جواب: 2 رکعتیں تو اسی قاعدے سے پڑھنا چاہیے جو اوپر بیان ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے آپ کو بیان کر کے بتایا گیا ہے، اس سے پہلے آپ کو سمجھا کر بتایا گیا ہے، مگر قاعدہ میں التحیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھیں بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہے تو 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لینی ہیں۔ اگر نماز فرض ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ نہ ملائیں، باقی اور سب اسی طرح پڑھیں جیسا کہ پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ جواب: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، 2 یا 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ 3 رکعت تو صرف مغرب کی نماز میں پڑھی جاتی ہے لیکن وہ فرض نماز ہے۔ سوال: رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہے، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے نہ نیچا ہو جائے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور گھٹنوں کے ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے۔ سوال: سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ جواب: سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں، کلاہیاں اور کہنیاں زمین سے اونچی رہیں اور پیٹھ رانوں سے علیحدہ رہے اور دونوں ہاتھ پستیوں سے الگ رہیں۔ سوال: نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو چکا ہے۔ اب ملتے ہیں اگلے سبق میں دوسرے حصوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔